کیوں؟ انہوں نے بے دینی کو دین کیسے سمجھ رکھا ہے؟ شیطان نے ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ، اللہ نے شیطان نے ان کے عمل کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان، شاید آج 15ویں رات ہے شعبان، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان ہے، یہ 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ہاں، جس کو شبھ رات بھی کہتے ہیں۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں؟ شبھ رات کے حلوے کھائے ہو؟ نہیں کھائے؟ اللہ کبھی کھانے کی توفیق بھی نہ دے، بولو آمین۔ ہم نے کہاں سے یہ شیطانی فعل یاد دلا دیا آپ کو؟ اس لیے یاد دلا دیا کہ یہ بھی یاد رکھو، تاکہ تمہارے ناتے دار، رشتہ دار، آزو بازو، خاندان، یہ وہ الا بلا سے، ہماری مائیں بہنوں سے زیادہ، ارے یہ بہت مقدس رات ہے، شب برات بڑی پاکیزہ رات ہے، اس میں تو تمام گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں، فلاح ہوتا ہے، چلو مردوں کو بلانے جاتے ہیں۔ آج کی رات میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان پیٹرو میکس لے کر قبرستان جاتے ہیں، اگر بتیاں سلگاتے ہیں، پھول وہاں قبروں پہ جھاڑو مارتے ہیں، قبر پہ مٹی چڑھاتے ہیں، وہاں مٹکے پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، گھروں کے اندر حلوے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سوجی، یہ میدے کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ آٹے کا حلوہ ہے، یہ چاول کا حلوہ، پتہ نہیں 10 قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کے اوپر میاں میاں ہوتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو حضرت اویس قرنی کے نام سے باقاعدہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے اویس قرنی کے لیے جنت سے حلوہ بھیجا تھا۔ اویس قرنی کون ہے، کیا ہیں، یہ پوری ایک کہانی ہے، شیطان کی آنت ہے، یہ تمام سب بکواس ہے، یہ تمام سب کیا ہے؟ بکواس ہے۔ آج کی رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات تو ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہو، لیکن آج مسلمانوں کے یہاں جا کے دیکھو باقاعدے پٹاخے، جو پتہ نہیں کیا کیا شب برات کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، اور کیا 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 جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں وجود بھی نہیں، کہیں عطا پتہ نہیں۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدعت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی بھی نئی چیز کا کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی، ہر وہ نئی چیز جو اسلام میں۔ اب کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، تمہارا مولوی آ کے بول کے گیا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ مائکرو فون میں تقریر کرنا یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسٹیج بنانا بھی بدعت ہے، یہ مائکرو فون استعمال کرنا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، مینارہ بنانا بھی بدعت ہے، گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، فلانا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے۔ پولیس دنیا بھر کے آپ کے سامنے گمراہیوں والی باتیں کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کنفیوز ہو رہا ہو، واقعی یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ربانی صاحب نے تو کہا کہ یہ بدعت ہے، تو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ یہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو، وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، کیا سمجھ کر کے؟ دین سمجھ کر کے۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے دین سمجھ کر کے پہنی ہوئی ہے، بولو۔ یہ مائکرو فون میں جو ہے یہ دین سمجھ کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو دین سمجھ کر کے جا رہے ہو۔ ہمارا راستہ ہے الحمدللہ ملا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، سواری ہے، تو چاہے بیل گاڑی سے جائیں چاہے پیدل جائیں، پہلے پیدل جاتے تھے، ہوائی جہاز پانی کے جہاز سے جاتے تھے، آج الحمدللہ پہلے اونٹ کی سواریاں کرتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، کھچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس سے بھی جا رہے ہیں، کشتی سے بھی جا رہے ہیں، فضاؤں سے بھی جا رہے ہیں، بری بھی جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں، کاروں سے بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہو؟ نبی نے سواری کے اوپر الحمدللہ حج کیا ہے،